بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مودی اور مسکان کی کرشمہ سازی۔ جی ہاں، جب سے مسکان کی بہادری کا معاملہ سامنے آیا ہے، ساری دنیا میں ماشاءاللہ اس کے چرچے ہیں، لیکن میاں بھائی کچھ زیادہ ہی جوش و جذبات میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی رگ حمیت اس قدر بھڑک رہی ہے گویا یہ کوئی ہندو بنام مسلمان کی لڑائی ہو۔ ایسے بے تکے جذباتی قسم کے نعروں اور الفاظوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، وہ واقعی قابل مذمت ہے۔ خود بچی اور بچی کے والد نے مسلم نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذرا اعتدال و احتیاط سے کام لیں۔ خاص کر پڑوسی ملک سے ایسے پوسٹ اور باتیں وائرل کی جا رہی ہیں جو ایک اچھے سچے مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتی، کہ مٹا دیں گے، پھلا کر دیں گے، چنا کر دیں گے ہم سے جو ٹکرائے گا۔ ایسے ہی جوشیلے نعروں نے ہم کو آج تک کہیں کا نہیں رکھا ہے۔ خود کلام اللہ میں اللہ فرماتا ہے کہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ مذہبی برتری کا یہ غیر معمولی اظہار خالی خولی باتیں، اس سے آخر کیا حاصل؟ گویا کوئی محاذ جنگ کی تیاری ہو رہی ہو۔ بیٹھے بٹھائے فرقہ پرستوں اور میڈیا کو اس موضوع کو زیر بحث لانے اور جی بھر کر اسلامی شعار و سنتوں کو کوسنے، گالیاں دینے کا موقع ہم خود فراہم کر رہے ہیں۔ ارے ہمارے کتنے غیر مسلم سیکولر برادران وطن، بھائی بہن مسکان کی جرأت اور ہمت کی تعریف کر رہے ہیں اور اس مسئلے پر اپنی فکر مندی کا اظہار معتدل انداز میں کر رہے ہیں۔ ہم بھی ایک لمٹ میں رہ کر اس کا اظہار کرتے۔ سوشل میڈیا پر ایک برقع پوش خاتون کو دیکھا جس نے جوش میں آ کر ایک ڈرائیور کو زخمی کیا اور پولیس سے الجھ پڑی۔ بجائے اس کے کہ ہم مسکان جیسی بچی کے اخلاق و کردار، دین اور دلیری سے کچھ سیکھتے، اس کی سادگی اور اس قدر شہرت پانے کے باوجود بھی اس میں اس قدر خاکساری، عاجزی کی صفت، بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ، ادب و احترام، ان اوصاف و خصائل سے خود کو آراستہ کرتے، سنت و شعار سے محبت کرتے، اپنی زندگی میں اس کا عملی نمونہ پیش کرتے کہ بجائے ناچ کر، جھوم کر، ڈی جے لگا کر ہاتھ میں اس کی تصویر لی اپنے بے ڈھنگے پن کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ہم یوگی اور مودی کو بھی کیوں کوسیں، برا بھلا بولیں، اپنا دشمن سمجھے؟ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے ہوں گے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال خبیثہ کے وہ کوڑے ہیں جو من جانب اللہ ہم پر برسائے جا رہے ہیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تمہارے حکمراں تمہارے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں۔ ہم اتنا کچھ سہنے اور آج بھی ظلم و انتہا کی کے باوجود ہماری حالت یہ ہے کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ رتی برابر بھی ہمارے اندرون میں کوئی تبدیلی، حالات سے کچھ سیکھنے اور کسی حد تک اپنے آپ کو بدلنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ میرے اپنے علاقے میں اب کی بار چھٹی کے نام پر اس قدر گلی محلوں میں ڈی جے بجائے گئے کہ بس اللہ کی پناہ۔ ہمارے پاس اب بھی موقع، وقت، صحت، فراغت سب کچھ ہے کہ ہم موجودہ حالات سے کچھ سبق لیں۔ اپنے وطنی بھائیوں سے مل کر ملک و معاشرے کی فضا کو کیسے خوشگوار بنا سکتے ہیں، باہم امن و شانتی، محبت اور اتفاق کی راہوں کو کیسے ہموار کر سکتے ہیں، اس کی کوششیں کریں۔ ایک دوسرے کی مدد کا جذبہ، شوق اور قربانی کا داعیہ اپنے اندر پیدا کریں۔ نفرت کے سخت ماحول میں مسرت کے پھول کھلائیں، مانوتا کی جوت جگائیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو بہت ممکن ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے غیر مفید اور باعث نقصان ہو۔ حالات، مسائل، مشکلات ہمیں آزمانے، ثابت قدم رکھنے، ترقی کے مواقع فراہم کرنے اور زیادہ سے زیادہ دین اسلام، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور تعلق کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ذرّی مواقع اللہ ہمیں فراہم کر رہا ہے کہ ہم اپنے مقصد عظیم کے تئیں زندہ و بیدار ہونے کا ثبوت دیں۔
یوگی اور مودی کا اگر ہم دوسرے پہلو سے جائزہ لیں تو ہم یہ اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کے ہر شر میں ہمارے لیے خیر کے پہلو ہی نکلے ہیں۔ ذرا آپ غور کریں، 70 سال میں ہم پہلے کبھی اس قدر متحد اور مضبوط ہوئے تھے؟ بلکہ ہم چوراہوں پر کفر کے فتووں کی دکانیں سجا کر فروعی مسائل پر ایک دوسرے کو مہذب گالیاں بکنے، کافر بنانے میں ہم نے کبھی کوئی کمی اور کسر نہیں چھوڑی۔ یہ مودی اور یوگی ہی کا کرشمہ ہے کہ مسلمان جو مختلف خانوں جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے متحد اور مضبوط ہو گئے۔ مولانا توقیر رضا صاحب دیوبند تشریف لے گئے تو مولانا محمود مدنی صاحب اجمیر شریف گئے، کانفرنس کی۔ خانقاہ اجمیر شریف کے سجادگان حضرات کی مولانا سلمان ندوی صاحب سے ملاقاتیں۔ مولانا سعد صاحب کے مسئلے میں جن پر کورونا پھیلانے کا الزام تھا، ساری جماعتیں تحریکیں اکٹھا ہوئیں۔ یوگی اور مودی جی نے ساری دنیا میں ہندو دھرم کا مان و سمان بڑھایا۔ آپ جانتے ہیں، مذہب اسلام کا غیر معمولی تعارف کرایا، لوگ اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے لگے، قریب آنے لگے۔ قدرتی آفت کورونا کال میں ہندو بھائیوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آج بھی مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں، بلکہ کئی ایماندار پولیس افسران کو اپنی جانوں کی آہوتی دینی پڑی، جیسے سبودھ کانت سوہے وغیرہ۔ مسلمانوں نے بھی مزدور بھائیوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ کورونا کال میں ہندو رسم و رواج کے مطابق ہندو بھائیوں کی ارتی اپنے کندھوں پر اٹھائی، شمشان میں اگنی دی۔ کیا ہندوستان کی تاریخ میں کبھی مسلمان اور ہندو اور مسلمانوں کا ایسا مضبوط اتحاد نظر آیا؟ لوگ ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد ہم نوا تھے۔ مسجدوں میں مسجدیں نمازیوں سے بھری پڑی رہتی ہے۔ اب حجاب ہی کو دیکھ لیجئے، لاکھوں لڑکیاں حجاب میں آ گئی۔ وہ ماڈرن لڑکیاں جو حجاب اور دین سے دور تھی، قریب آ گئی۔ اس لیے میری مسلمان بالخصوص نوجوانوں سے درد مندانہ اپیل ہے کہ مسکان کے مسئلے کو ہندو بنام مسلمان نہ بنائیں۔ خاص کر پڑوسی ملک کے لوگ پہلے اپنے گھر اور گریبان میں جھانکیں، وہاں جو اخلاقی اور ثقافتی آلودگیاں ہیں، گندگیاں ہیں، اس کی صفائی کی فکر کریں۔ مسلک کے نام پر اللہ کے گھروں میں جو خون ریزی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تنفر اور تشدد کو روا رکھا جاتا ہے، اس کی فکر کریں۔ دوستو، ساتھیو، مسکان کے حجاب کو لے کر ملک کے مختلف مقامات پر احتجاج ہو رہے ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے دین و شریعت، سنت و شعار، تہذیب و تمدن و تشخص کی بقا کا مسئلہ ہے، مگر اس کو بھی شائستگی، ادب، اخلاق، انسانیت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ غلط نعروں، دھمکی آمیز جذباتی جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، ساتھ ہی شریعت اسلامی کو پوری طرح اپنے اوپر نافذ کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا عملی مصداق بنے، اور نہ کہ خوش رہے شیطان راضی رہے مولا والا معاملہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا کردار اپنائیں۔ ساتھ ہی اتحاد کا ایسی ہی مظاہرہ ہمیشہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔